اگر اللہ سے ملاقات کی امید ہو جیسی ہونی چاہیے تو پھر انسان خود ہی ڈھونڈتا ہے کون ہے کہ جس کو فالو کر کے نکلوں گا میں. پھر تو کوئی کھلاڑی گویا تو نہیں آئے گا ایکٹر اسوہ حسنہ بنے. تعجب کی بات ہونی چاہیے کہ جس کی سیرت اللہ نے تمام مومنوں کو ریکمینڈ کی ہو کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل اور اپنا اسوہ بناؤ. اور مسلمانوں کی زندگیوں میں اپنے اپنے زمانے کے کھلاڑی اور ایکٹر اور گویے اور ڈانسر نظر آتے ہو کہ میں نے ایسا بننا, یا مالدار دولت کی ریل پیل والے وہ ہو آئیڈیل کہ میں نے ایسا بننا ہے. لیکن اس امت کے بچوں کے ذہن میں, بڑوں کے ذہن میں اگر نہ ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو کہ ہم نے رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے, اس کا مطلب ہے معاملہ گڑبڑ. تو یہ آیت آگے جاری ہے اور اگلے حصے میں یہ بتایا ہے کہ ہر کوئی نہیں بنائے گا میرے رسول کو اسوہ. کون بنائیں گے؟ جن میں کچھ شرائط موجود ہیں. کون کون سی شرائط؟ فرمایا ہمارے نبی کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ, جسے اللہ سے ملاقات کی امید ہے. قرآن کے یہ حقائق ہیں, کہتا ہے یہ ہے تو پھر وہ بھی ہوگا, اور اگر وہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں پرابلم ہے. اگر اللہ سے ملاقات کی امید ہو جیسی ہونی چاہیے تو پھر انسان خود ہی ڈھونڈتا ہے کون ہے کہ جس کو فالو کر کے نکلوں گا میں. پھر تو کوئی کھلاڑی گویا تو نہیں آئے گا ایکٹر اسوہ حسنہ بنے. لمن کان یرجو اللہ, وہ بنائے گا, اس کے لیے ہے ہمارے نبی کی ذات میں اسوہ حسنہ جو اللہ سے ملاقات کی یرجو رجا رکھتا ہے. ایک دو والیوم الآخر, اور آخری دن قیامت سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. دو, اور تیسری چیز وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے یا یاد رکھتا ہے, اسے نہیں بھولتا اللہ. تو جب اللہ نہیں بھولتا تو خود بخود توجہ رسول کی طرف ہو جاتی. تو اگر یہ چیزیں ہیں تو رسول کو اسوہ بنانے کی طرف توجہ ہو جائے گی. رسول کا اخلاق, رسول کی گفتار, رسول پاک کے رویے, لوگوں سے کیا برتاؤ کرتے تھے, کس قسم کے لوگوں سے کیا برتاؤ ہوتا تھا, کیسا صبر و تحمل تھا, کیسی رحمت تھی, کیسی درگزر تھی, اور ایک لمبی فہرست. اتنا زبردست اخلاق کہ خالق اخلاق تعریف کرے, انک لعلی خلق عظیم, اے رسول آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں.